بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اردو کے لیکچر نمبر 12 پر پہنچ چکے ہیں، اور لیکچر نمبر 12 میں آج ہم جس سبق کو پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے شیخ سعدی کے اقوال۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے، دیکھ لیجئے، شیخ سعدی کے اقوال۔ اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شیخ سعدی جو ہیں وہ کون تھے۔ شیخ سعدی جو ہیں وہ فارسی زبان کے عظیم شاعر اور ادیب تھے۔ شاعر یعنی نظم لکھنے والا، اور ادیب یعنی نثر لکھنے والا۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین اور عظیم شاعر اور ادیب گزرے ہیں، جو سن 1184 میں شیراز ایک شہر ہے ایران کا، وہاں پر پیدا ہوئے تھے، اور سن 1292 میں انہوں نے وفات پائی، یعنی انہوں نے کافی لمبی عمر پائی اور انہوں نے وفات پائی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہوئے، انہوں نے سیر و سیاحت جو ہے وہ بہت زیادہ کی، تقریباً 2 درجن یعنی 24 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی۔ ان کی 2 مشہور کتابیں جو ہیں وہ بوستان جو نثر کی کتاب ہے، یہ 1257 میں جو ہے وہ تحریر ہوئی، اس کا بیس منظر عام پر آئی، اور دوسری کتاب ان کی گلستان یعنی شاعری کی کتاب ہے۔ بوستان دیکھیے یہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں، یہ شیخ سعدی کی کتاب ہے جس میں ان کی مختلف حکایات درج ہیں۔ حکایات سے مراد کیا ہے؟ حکایات سے مراد ہے مشہور لوگوں کے جو قول ہوتے ہیں، اقوال جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی انہوں نے جو باتیں کہی ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ کتابی صورت میں سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ ان کے اقوال پر مبنی جو ہے وہ ایک کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم سبق کا مطالعہ کریں گے، میں بلند خوانی کر کے آپ کو اس سبق کے بارے میں تھوڑی بہت بتاتی چلوں گی، اس میں مختلف اقوال ان کے درج ہیں، یہ بھی آپ کو سمجھاتی چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ذرا، شیخ سعدی شیرازی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ آپ ایران کے شہر شیراز میں نے آپ کا ان کا صدر پیدائش بتایا، 1184 میں پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ اپنے تجربات کو شیخ سعدی نے تحریر کی صورت میں دوام بخشا، یعنی سیر و سیاحت سے ان کو جو بھی تجربے حاصل ہوئے انہوں نے انہیں تحریر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر سے نوازا، جیسے کہ میں نے آپ کو ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ بتائی تھی، تو اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کافی لمبی عمر پائی۔ شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور نثر میں بھی لکھا۔ آپ کی شاعری کی کتاب بوستان، آپ کی شاعری کی کتاب اور نثر کی کتاب گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور علم و حکمت کی بنا پر اچھی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان کتابوں کے تراجم دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ شیخ سعدی کے حکمت و دانش سے بھرپور کچھ اقوال جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کس لیے بنایا ہے؟ دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ اور رات کی آپ کو پتہ ہوگا، بہت اچھے سے شاید آپ نے سنا ہوگا، جانتے بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ایسا ہے جو رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ مجھے پکارے اور اپنی مرادیں مانگے اور میں اس کی وہ مرادیں پوری کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دن جو ہے وہ کام کے لیے ہے، اس میں کام کریں، اور رات میں اپنے رب کو، اپنے رزق دینے والے کو جو ہے وہ یاد کریں، یعنی ضرور اللہ پاک جو ہے وہ اپنے رجوع کرنے والے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے اگر وہ رات کی تاریکی میں جو ہے وہ اسے پکارے۔ دوسرا دیکھیے، بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف ہو، نہ مال کی تمنا، یعنی جو انسان کسی عہدے پر ہو یا جو انسان طاقتور ہو، اس کے سامنے بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کو اپنی جان پیاری ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو طاقتور ہوگا اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اگر آپ اس کی مرضی یا منشا کے خلاف کوئی بات کریں گے تو پھر وہ جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ کو بالکل سچ بات کہنی چاہیے، لیکن اس صورت میں جب آپ جو ہے وہ مال کی تمنا نہ کریں، اور آپ کو یہ نہ ہو کہ مجھے اس سے کوئی انعام و اکرام جو ہے وہ ملے گا۔
پھر اس کے بعد ہے دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے. یعنی آپ نے ایک اور کہاوت بھی سنی ہوگی نا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے لیکن کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے. تو اسی طرح کی یہ بات ہے کہ دنیا کا جو مال ہے یا دنیا میں جو بھی مال ہم کماتے ہیں وہ انسان اپنے آرام و سکون کے لیے، اور وہ آرام و سکون کون سا ہے؟ وہ دنیا کا آرام سکون ہے. آخرت کا آرام سکون کس میں ہے؟ آخرت کا آرام سکون ہے عبادات میں، اخلاقیات میں، حقوق و لباس پورے کرنے میں. آخرت کا آرام اس صورت میں انسان کو ملے گا جب وہ اپنے اعمال جو ہے وہ درست کرے گا. تو زندگی جو ہے وہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس کو جمع کر کے رکھا جائے، بلکہ اسے خرچ کیا جائے، اسے اپنے آرام و سکون کے لیے بھی خرچ کیا جائے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے. پھر اگلی دیکھیے، نادان آدمی ڈھول کی مانند ہوتا ہے، اس کی آواز بلند ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے. جس طرح ڈھول ہوتا ہے نا، ڈھول بڑا سا گول سا وہ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے جب اس کو پیٹا جاتا ہے تو اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو نادان یعنی کم عقل آدمی ہوگا، جس کی عقل جو ہے وہ کم ہوگی، تو وہ اسی ڈھول کی مانند ہے کہ اس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے لیکن جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ بہت اونچی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات ہے، جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا. یعنی کہتے ہیں نا کہ بچپن میں انسان جو کچھ سیکھ لیتا ہے وہی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اسے بڑے ہو کر بھی اس کی شخصیت اسی طرح کی رہتی ہے. تو جو لوگ بچپن میں تہذیب اور تمیز نہیں سیکھتے پھر وہ بڑے ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ سکتے. اس کے بعد ہے، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات بتائی ہے کہ لوگوں کا خیال رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اس بات کا ثبوت ہمیں کئی جگہوں پر قرآن میں بھی اور احادیث سے بھی ثابت ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں اضافہ ہو اور ان نعمتوں سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس بات کو اللہ کا احسان سمجھیں اور پھر اس کی مخلوق پر بھی رحم و کرم کریں، اس پر بھی احسان کریں. ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیے، جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں. یعنی جس کے دل میں دوسروں کا درد نہیں ہوتا وہ بالکل انسانیت کی معراج ہی یہی ہے کہ انسان دوسروں کا درد اور تکلیف جو ہے وہ محسوس کرے. تو اگر انسان جو ہے وہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ دراصل انسان بھی نہیں کہلایا جانا چاہیے، کیونکہ انسان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے، دوسروں کا درد محسوس کرے. اس کے بعد ہے، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہاوت اکثر سنی ہوگی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. دیوار یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دیوار کے پیچھے آپ دیوار کے سامنے کوئی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تنہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف آپ کا دشمن جو ہے وہ کان لگا کر سن رہا ہو. یعنی گھروں میں بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دھیمی آواز میں بات کرنی چاہیے کہ گھر سے باہر جو ہے وہ آواز نہ جائے. پھر آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں. یعنی جب کچھ لوگوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ آسمان پر اڑنے لگتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ زمین کا ہی باسی ہے، یعنی آسمانوں پر نہیں اڑ سکتا، آسمانوں پر صرف پرندے اڑتے ہیں. تو وہ اونچا ضرور دیکھنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کی اپنی کامیابی کے لیے محنت ضرور کرنی چاہیے، اور کامیابی جب مل جائے تو اس کامیابی سے تکبر اور غرور میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. پھر اگلی بات ہے، بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. بہت عام سی بات ہے کہ جس انسان کی عادات جو ہیں وہ بری ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے. بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. یعنی انسان کو موقع محل دیکھ کر اپنی بات کرنی چاہیے تاکہ اس بات کا اثر ہو. بے وقت اور بے موقع کی گئی بات کا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا. اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا. یعنی انسان کو اپنے راز، اپنی ذاتی باتیں اپنے تک ہی رکھنی چاہیے. کسی کو اپنی ذاتی باتیں یا بہت باتیں نہیں بتانی چاہیے. ہماری عموماً عادت ہوتی ہے یار میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم کسی اور کو مت بتانا. تو یہ سب سے سراسر بیوقوفی ہے، کیونکہ جب آپ نے اپنے دل کی بات کسی کے سامنے رکھ دی تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ بات جو ہے وہ
آپ کی زبان سے ادا ہو گئی، آپ کی زبان سے نکل گئی تو پھر اب وہ چھپنے والی نہیں ہے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہوتی، یعنی جو لوگ آپ کے جو دوست ہیں، انسان اپنے دوست سے پہچانا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بری صحبت میں یعنی برے لوگوں میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ کو دی ہے نا، آپ نے شاید سنی ہوگی کہ جو خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے اس کے پاس سے ہمیشہ خوشبو ہی آتی ہے، اور جو بھٹی پر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ہمیشہ بدبو ہی آئے گی۔ تو کیا ہوگا، اچھی صحبت جو ہے وہ خوشبو بیچنے والوں کی طرح ہے کہ ان سے ہمیشہ خوشبو یعنی کچھ نہ کچھ اچھا انسان سیکھے گا، جبکہ جو بری صحبت ہے اس کی مثال اس بھٹی پر کام کرنے والی کی ہے کہ جس سے ہمیشہ جو ہے وہ بدبو ہی آتی ہے۔ حاسد کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ حسد کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے، یعنی حسد کرنے والے سے جو ہے وہ بد دعا نہ کریں بلکہ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ پہلے ہی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور اس کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے، یعنی اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ وہ آپ سے تبھی تو حسد کر رہا ہے کہ وہ آپ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حسد کرنے کا مطلب، حسد جو حاسد ہے وہ دراصل دعا کا حقدار ہے، اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک ہی دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، یعنی دو آدمی کسی ایک ہی کام پر کوشش میں لگے رہیں تو وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا دو ملاؤں میں مرغی حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایک کام جو ایک انسان بہت اچھے سے کر سکتا ہے اگر وہ دوسرے کو شامل کرتا ہے تو بعض دفعہ وہ کام جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ کون سی دو کی کوشش بے فائدہ ہے؟ ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، یعنی جس نے کنجوسی سے کام لیا، اس کے پاس مال آیا لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، اور ایک وہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا، یعنی ایک وہ جو عمل کے بغیر علم حاصل کرتا رہا، یعنی اس پر اس نے عمل نہیں کیا۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود فائدہ حاصل نہیں کرتا، یعنی وہ عالم جو بے عمل ہو، یعنی جو کچھ اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس پر وہ خود عمل نہ کرتا ہو بلکہ صرف دوسروں کو اس کی تلقین کرتا ہو، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ کوئی چراغ اٹھا کر کھڑا ہوا ہے، کوئی روشنی اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ دوسروں کو روشنی تو پہنچا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھوں کو یا اس کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے، دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، وقت پڑنے پر اس سے دشمن جیسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی میں پکڑتا ہے، دوست وہی ہوتا ہے پریشانی اور تنگی میں آپ کا ہاتھ۔ عقل میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، عقل مند اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے جبکہ بیوقوف کا عیب ساری دنیا دیکھتی ہے، یعنی جو عقل مند ہوگا وہ ہمیشہ اپنی خوبیوں دونوں پر نظر، لیکن جو بیوقوف ہوتا ہے وہ صرف دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھتا ہے، اپنی خامیوں پر نظر نہیں رکھتا۔ اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دے، ہزار سجدوں سے بدتر پیچھے رنج، یعنی کسی ہزار سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ بدتر جو ہے بہتر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے اچھے عمل سے آپ اپنا اچھا عمل ایسا کریں کہ کسی سے تو کسی دوسرے کو فائدہ ہو، اور دلی خوشی جو ہے آپ جو ہے وہ کسی کو دل کی خوشی دیں یعنی کسی کی مدد کریں، تو آپ ان ہزار سجدوں سے بہتر عمل کر رہے ہیں، یعنی وہ ہزار سجدے جو آپ مجبوری میں یا آپ اپنے دل کی مطلب بے دلی سے کریں گے تو ان ہزار سجدوں سے یہ بہتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے اوپر جبر کر کے اور جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز جلدی میں پڑھی، لیکن اس سے نماز تو ایک فرض عمل ہے، نوافل اور نفلی عبادات کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں ہے، آپ کا دماغ ذہن سب کچھ اس طرف مائل نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بدلے میں آپ کسی کو کی مدد کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہتری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ دے دے گا۔ شیخ سعدی کی اقوال مختصر ضرور ہے لیکن ان کے پیچھے زمانے بھر کی گہرائی اور حکمت چھپی ہے، اگر ہم انہیں ذہن میں بٹھا کر ان نصیحتوں پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ آئیے اب ان کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ معلم، استاد، لقب، دیا گیا مشہور نام، دوام، ہمیشہ، سدا، دانش و حکمت، عقل مندی، مانند، طرح، مشل، روشن کرنا، جاننا،
رنج، تکلیف اور دکھ. تو طالبات یہ الفاظ معنی ہے، یہ آپ کو کتاب کی پیچھے فرہنگ میں بھی مل جائیں گے. ان کو پچھلے کلاسز میں کاپی پر کام کرنے کا جو طریقہ آپ کو جیسے بتایا گیا اب تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اس کام کو آپ اسی طرح بالکل جو ہے وہ اپنی کاپی میں کر لیجئے گا. تب اگلی کلاس تک کے لیے فی امان اللہ.